الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فعاقبهم نفاقا فی قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون صدق الله العلي العظيم. رفقائے گرامی، وعدوں کی اپنی اپنی نوعیت ہوتی ہے. ایک وعدہ آپ بچوں سے کرتے ہیں، میں فلان چیز لے کے آؤں گا، آپ اگر نہیں لے کے آتے کوئی فرق نہیں پڑتا، بچے کمزور ہیں، انہوں نے کیا آپ سے گلہ اور شکوہ کرنا ہے. بیوی سے آپ وعدہ کرتے ہیں، ماں باپ سے آپ وعدہ کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے دوست وعدہ کرتے ہیں. ہر وعدے کی اپنی نوعیت ہے. اگر وہ وعدہ پورا نہیں ہوتا تو اس کے وبال کی بھی اپنی نوعیت ہے. لیکن ایک وعدہ جب کوئی فرد اپنے رب سے کرتا ہے، اپنے خدا سے کرتا ہے، اور پھر اس وعدے کو وہ توڑ دے، تو اس کا وبال کسی دوسرے کے ساتھ وعدہ خلافی سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، کہیں بڑھ کر ہوتا ہے. بلکہ آج جو کچھ اللہ نے بتایا ہے، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کی سزا جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس کا کبھی خیال بھی ذہنوں میں نہیں آیا کہ اس کی اتنی بڑی سزا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بیان فرمائی ہے، آپ سنیں تو حیران رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ. جب کوئی انسان خدا کے ساتھ وعدہ کرتا ہے اور اس وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سزا کے طور کے اوپر اس کے دل کے اندر منافقت اتارتا ہے. یہ جو ہمارے رویوں میں کہیں کہیں منافقت نظر آتی ہے، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کا وبال ہے. پھر آگے جو بات کہی گئی ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. یہ منافقت اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کی صورت میں وَعَاقَبَهُمْ عقاب کے طور پر، عقوبت کے طور پر، سزا کے طور پر، فی قلوبہم ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ڈال دیتا ہے؟ نفاق ڈال دیتا ہے، منافقت ڈال دیتا ہے. اور پھر یہ منافق الی یوم یلقونہ بما اخلف اللہ، یہ مخالفت، یہ نفاق اور یہ منافقت اس وقت تک ان کے دلوں کے اندر رہے گی جب تک کہ ان کے خدا کے ساتھ ملاقات نہیں ہو جاتی. یعنی یہ منافقت اللہ کے ساتھ وعدے کی خلاف ورزی کی صورت میں یہ منافقت ہے، ایک سزا منافقت. اور پھر یہ منافقت ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قبر میں جب فرشتے ماریں گے تو آگے منافق سے کہیں گے کہ تو نے ساری زندگی اسی شک میں گزاری اور قبر میں بھی اسی شک میں رہے گا، اور جب تیری خدا کے ساتھ ملاقات ہوگی اس وقت تب بھی اسی شک میں رہے گا. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ گناہوں کا عذاب اللہ تعالیٰ قبر میں دے کر انسان کا کھاتا برابر کر دے، چل بھائی بس مل گیا اب تو. لیکن منافقت ایک ایسا عذاب ہے کہ قبر کے بعد بھی یہ حشر تک، جب تک اللہ تعالیٰ سے انسان کی ملاقات نہیں ہو جاتی، اس وقت تک انسان اس عذاب کو بھگتتا رہے گا. اس لیے سوچ سمجھ کر اللہ کے ساتھ وعدہ کیا کیجیے. مصیبت میں جب انسان پھنستا ہے تو اپنی مجبوری کی وجہ سے کہتا ہے اللہ بس کر، اس دفعہ کر دے، بس اس دفعہ کر دے. اس دفعہ تو نکل جاتی ہے اور پھر بھول جاتا ہے اور سمجھتا یہ ہے کہ بس بات آئی، رات گئی، بات کی تھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوئی تھی بات، بس پھر یاد ہی نہیں رہتا. تو آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ اس وعدہ کو وہ ہوا میں اڑ گیا جو آپ نے اللہ کے ساتھ کیا تھا. وہ وعدہ ہوا میں اڑ گیا، وہ ہوا میں نہیں اڑتا. اس کی اللہ سزا دیتا ہے. اس کی کیا سزا دیتا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی سیرت و کردار کے اندر منافقت کو شامل کر دیتا ہے، اور یہ 3-4 نشانیاں اس کے کردار کے اندر آ جاتی ہیں کہ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلاف ورزی کرتا ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بات بولتا ہے، امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ سن 1946 تک کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان بن جائے، بلکہ ایک کانگریس کے رہنما نے کہا یہ نہرو کی حماقتیں تھیں، اگر نہرو حماقتیں نہ کرتا تو پاکستان نہیں بن سکتا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ملک بن جائے۔ پھر آپ نے کہا کہ اللہ بس ایک ملک دے دے، ہم وہاں تیرا نظام نافذ کر کے دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لو ملک دے دو، یعنی کوئی امکان بھی نہیں تھا کہ ملک پاکستان بن جائے۔ کہا کیا کہ لا الہ الا اللہ کا وہاں نظام نافذ کریں گے، اللہ تعالیٰ نے کہا لو یہ ملک ہے۔ پھر کیا ہوا، اس قوم نے کیا وعدہ کیا، اور پھر اس قوم نے کیا کیا، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کے طور پر اس قوم کے اندر منافقت ڈالی۔ جی یہ پہلی سزا یہ ہے کہ اس قوم کے اندر عصبیتیں جاگ اٹھی ہیں، یہ منافقت کی سزا ہے کہ کہیں بریلوی ہے، کہیں دیوبندی ہے، کہیں اہل حدیث ہے، کہیں شیعہ ہے، کہیں سنی ہے، مسلمان قوم کا کوئی تصور نہیں رہا، کہیں ارائیاں ہے، کہیں جاٹ ہے، کہیں لوکل ہے، کہیں مہاجر ہے، کہیں سندھی ہے، کہیں پنجابی، پھاڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ سزا ہے اس منافقت کی۔ دوسری منافقت کی سزا یہ ملی ہے کہ قومی کردار کے اندر قول و فعل کا تضاد در آیا ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے آدمی تک ہر آدمی جھوٹ بولنے پر تلا ہوا ہے۔ یہ یوں ہی نہیں ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہے اس قوم کو کہ اس قوم نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، اس کے چھوٹوں اور بڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقت کا مرض ڈال دیا۔ جو جتنے بڑے منصب پر بیٹھے ہوئے وہ اتنا بڑا جھوٹا ہے اور اس کو جھوٹ بھی نہیں سمجھتے۔ یہ سزا ہے اس وعدہ خلاف ورزی کی جو اللہ کے ساتھ اس قوم نے وعدہ کیا تھا، چونکہ اس قوم نے اس وعدے کو توڑا ہے اور اللہ پاک نے اس آیت کے روح سے اس کو یہ سزا دی۔ تیسری بڑی منافقت دستوری منافقت ہے۔ پاکستان کا دستور دیکھیں، خالص اسلامی دستور، مدینہ جیسا دستور، لیکن عملی طور پر وہ کام ہو رہے ہیں جو کافر بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی حیران ہوتا ہے انسان کہ کافروں کے معاشرے میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے آزاد مرضی سے مسلمان ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی پابندی ہے، یعنی کافروں کے معاشرے میں بھی یہ نہیں ہے، مسلمانوں کے معاشرے میں یہ انہوں نے قانون پاس کر دیا کہ 18 سال سے پہلے کا کوئی آدمی اگر مسلمان ہو جائے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ جرم ہے۔ بھائی ماں باپ مسلمان ہو گئے، اس کے 17 سال کے بچے ہیں، اس کے 14 سال کے بچے ہیں، اس کے 13 سال کے بچے ہیں، اب ماں باپ مسلمان ہے، وہ اب مسلمان نہیں ہو سکتے کیونکہ قانون ہے جب 18 سال کے ہوں گے تب مسلمان ہوں گے، اور 18 سال کے بعد بھی وہ جب مسلمان ہونا چاہیں گے تو عدالت میں جائیں گے، عدالت میں جائیں گے۔ پھر اگر وہ عیسائی ہے تو عیسائیوں کا پادری آئے گا، وہ ان کو پڑھائے گا اور ان کو سمجھائے گا، پھر ان کو کچھ عرصہ اپنے نگرانی میں رکھے گا، پھر کوئی آدمی اندازہ لگائے۔ ایسے کام تو ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ۔ میرے دوستو، فَعَاقَبَهُمْ، اللہ نے سزا دی ہے ان کو، نفاق کی سزا دی ہے۔ کس وجہ سے سزا دی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم الی یوم یلقونہ بما اخلفوا اللہ ما وعدوا، کہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے اس بات کی جو انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا۔ اب اس میں کوئی چھپی ہوئی بات ہے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، اتنی کھلی بات ہے۔ اللہ کے ساتھ کیا ہوا جو وعدہ تھا اس وعدے کو انہوں نے توڑا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے چھوٹوں اور بڑوں، عالموں اور عامیوں اور حاکموں اور رعایا سب کے اندر نفاق کا مرض ڈال دیا ہے۔ جو جتنا اس کے اندر شریک ہے اس کو اتنی بڑی سزا ملی ہوئی ہے۔ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اس وجہ سے یہ سزا ان کو دی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ اللہ کے ساتھ چونکہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر منافقت ڈال دی ہے، اور پھر کہا ہے کہ الی یوم یلقونہ، جب تک یہ اللہ سے نہیں ملیں گے یہ منافقت کا مرض ان کے دلوں سے دور نہیں ہوگا۔
اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ کے ساتھ جب بھی کوئی وعدہ کریں سوچ سمجھ کر کیا کریں۔ اپنے سے کمزور یا اپنے سے ڈھیلے آدمی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ آپ وعدہ نہیں کر رہے، آپ اس کے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں، دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، ہاں جی، آپ کے جذبوں کو بھی جانتا ہے، آپ کی کمزوریوں کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ سوچ سمجھ کر وعدہ کیا جانا چاہیے، لیکن جب وعدہ کریں تو پھر ڈرتے رہیں اس بات سے کہ اس کی خلاف ورزی نہ ہو۔ اب بھی کوئی وعدہ ایسا کیا ہوا تھا اور بعد میں آپ بھول گئے تو اللہ کے ساتھ کیے گئے اس وعدے کو یاد کریں اور اس کو نبھانے کی کوشش کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ یہ سزا نہ دے کہ انسان منافقت کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر بیٹھے۔ اللہم صلی علی